السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 14ویں روزے کے دن کی دعا۔ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وأقلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ عرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ جس نے اس دعا کی تلاوت کی گویا ایسے جیسے اس نے انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ روزہ رکھا ہو۔ ماہ مبارک رمضان کے 14ویں روزے کا ثواب۔ پروردگار عالم حضرت آدم اور نوح علیہم السلام اور ان کے بعد حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام اور ان کے بعد جناب داؤد اور حضرت سلیمان کی ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا، اور ہر پیغمبر کے ساتھ جیسے آج کے روزے دار نے 200 سال تک خدا کی عبادت کو انجام دیا ہو، یہ اس کے لیے ثواب عطا کیا جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے مسائل میں مسئلہ کہ انسان اگر ماہ مبارک رمضان میں عورت اذان صبح سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور جان بوجھ کر غسل نہ کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر غسل کے لیے وقت تنگ ہو تو تیمم کرے، اور اگر تیمم بھی نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ آغائے سیستانی روزہ پورا کرے اور بعد میں قضا بھی انجام دے گی۔ ماہ مبارک رمضان کے 14ویں رات کے اعمال میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 رکعت نماز یعنی کہ 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے لیے سکرات موت کو آسان کرے گا اور منکر اور نکیر کی سختی سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ رسول خدا اس رات میں یہ دعا تلاوت کرتے تھے: یا اول الاولین و یا جبار الجبابرۃ و یا الہ الاولین والآخرین انت خلقتنی ولم اک شیئا مذکورا وانت امرتنی بالطاعۃ فاطعت سیدی جہدی وان کنت تواريت أو أخطأت أو نسيت فتفضل علي يا سيدي ولا تقطع رجائي وامنن علي بالجنة واجمع بيني وبين نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله واغفر لي إنك أنت التواب الرحيم۔ ماہ مبارک رمضان کی 14ویں رات ایام 20 کی راتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ سورہ ماعون، اگر کوئی 1 ہفتہ نماز عشاء کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا تو چاہے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔